السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ 7 چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اور 7 چیزوں سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، وہ انسان امیر ہوتا ہے جو ان 7 چیزوں کو کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالنپوری نے اپنی کتاب بکھرے موتی میں لکھے ہیں۔ تو دوستو، کہیں آپ ان 7 چیزوں میں گرفتار تو نہیں جن 7 چیزوں سے غریبی آتی ہے، فقیری آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اور کہیں آپ ان 7 چیزوں کو تو نہیں چھوڑتے جن سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، جن سے انسان امیر ہوتا ہے۔ دوستو، آئیے ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جس سے غریبی آتی ہے، اور ان 7 چیزوں کو بھی سنتے ہیں جن سے خوشحالی آتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں، اکثر باتیں بلکہ احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ ان سب باتوں کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو وقت پر ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز کے ذریعے سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے دوستو، ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جس سے غریبی آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے اس بندے کے گھر کے اندر غریبی آتی ہے، فقیری آتی ہے، فقر و فاقہ اس کے گھر میں پروان چڑھتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، تو ان کو اس چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، خیر و برکت گھر کی چلی جاتی ہے، فقر و فاقہ آ جاتا ہے۔ نمبر 3، پیشاب کرنے کی جگہ وضو کرنا۔ جس جگہ پیشاب کیا جاتا ہے وہاں پر وضو کرنا، چاہے آپ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، یا کوئی اور نیک کام کرنے کے غرض سے آپ وضو کرتے ہیں، تو جہاں پر پیشاب کیا جاتا ہے ایسی جگہ پر وضو کرنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، فقیری آتی ہے، اور گھر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پیا جائے، اور کھڑے ہو کر جو لوگ پانی پیتے ہیں ان کے گھر کے اندر بھی غریبی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، اور خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، منہ سے چراغ بجھانے سے غریبی آتی ہے، فقیری آتی ہے، خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ منہ سے چراغ بجھانا درست نہیں ہے۔ نمبر 6، دانت سے ناخن کاٹنے سے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ چھوڑنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کہ دانت سے اپنے ناخنوں کو بار بار کاٹتے ہیں۔ اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، فقیری آتی ہے، اور خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ اپنے کپڑے ہیں، دامن ہے، آستین ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنے منہ صاف کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی الگ سا رومال رکھیں، کوئی الگ سا کپڑا رکھیں جس سے آپ اپنا منہ صاف کریں۔ تو لہٰذا اس دامن اور آستین کو منہ صاف کرنے میں استعمال نہ کریں، اس لیے کہ اس سے گھر میں فقیری اور غربت آ جاتی ہے۔ تو اب وہ 7 چیزیں جن سے امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، گھر میں مالداری آتی ہے، اس طرف چلتے ہیں۔ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، مالداری آتی ہے، وہ انسان امیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اور وہ بندہ مالدار ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے گھر میں مالداری آتی ہے، گھر میں امیری آتی ہے، انسان امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 4، غریبوں اور مجبوروں اور لاچاروں اور بیواؤں کی مدد کرنے سے۔ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ موجود ہیں جو غربت کی نچلی سطح پہ موجود ہیں۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر ان کو میرے اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو ایسے سفید پوش لوگوں کی حتی الامکان کوشش کریں کہ ہر طرح سے مدد کریں، اس لیے کہ غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے انسان غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید اس کو دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ فرما رہے ہیں جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، میں اس کو 700 گنا بڑھا کر دیتا ہوں، اور اس سے بھی میں بڑھا کر دینا چاہوں تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ چوتھی چیز، جس سے غریبیوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے بھی گھر میں مالداری اور امیری آتی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے سے۔
اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگنے سے بھی انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، وہ انسان کے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ تو اس کے لیے پورے دن میں جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب کی کثرت کیا کریں، استغفار کرتا رہیں، اس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے اور آپ کے گھر میں مالداری بھی آئے گی۔ نمبر 6، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے تو آپ کے مال میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورہ یاسین، شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے۔ تو یہ ایک انسان اور مسلمان کو معمول بنانا چاہیے کہ صبح کے وقت یاسین شریف کی تلاوت کرے فجر کے بعد، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے اور خیر و برکت آتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ چیزیں جن 7 چیزوں سے گھر میں غریبی اور فقیری آتی ہے، اور وہ 7 چیزیں بھی آپ کو بتا دی گئی جن سے گھر میں مالداری اور امیری آتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک بہترین معاشرے کے فرد بن سکیں۔ اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس کو پھیلائیں تاکہ آپ بھی دین کے پھیلانے میں مددگار اور معاون ثابت ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔